امی کی شادی جب ہوئی وہ 17 سال کی تھی۔ سال بعد پہلی بیٹی اقرا نے جنم لیا تو اگلے برس میں پیدا ہو گئی۔ میری پیدائش کے 1.5 سال بعد میری چھوٹی بہن کی پیدائش ہوئی۔ میرے والد ایک کمپنی میں کلرک تھے۔ جو آمدنی ہوتی اسی میں صبر شکر سے گزارا کرتے تھے۔ ہم 3 بہنیں ابھی کم سن تھیں کہ والد صاحب ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ ہم سکتے میں آ گئیں۔ امی کا اس غم میں برا حال تھا۔ سب سے چھوٹی سائرہ تو ابھی 3 برس کی تھی۔ زندگی جس تیز رفتاری سے انہیں گلے ملی اب اتنی ہی سست روی سے گزرنے لگی تھی۔ غرض والدہ پے در پے مشکلات سے لڑتے لڑتے نیم جان ہو گئی تھیں۔ کچھ دن سوگ میں گزارنے کے بعد امی کو ہوش آیا تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ ہم بچیاں کھانے اور دودھ کے لیے بلک رہی تھیں۔ امی کمپنی کے مالک کے گھر گئیں۔ انہوں نے مالی مدد کر دی، لیکن یہ ہمارے مسائل کا مستقل حل نہ تھا۔ کچھ عرصہ پڑوس کے لوگوں نے ساتھ دیا، پھر سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب میری ماں گھر سے نکل کر محنت مزدوری نہ کر سکتی تھیں۔ ہم تینوں ابھی چھوٹی تھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کو گھر سے نکلنا ہوتا تو ہمیں تالا لگا کر گھر میں بند کر جاتی تھیں۔ امی کو گھر میں جو کام ملتا کر لیتی، لیکن ان سب کاموں سے گزارا ممکن نہ تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن نے ہم بچیوں کا بھوک سے برا حال دیکھ کر امی کو مشورہ دیا، تم تنہا ان بچیوں کو نہیں پال سکتی، کیوں نہیں کسی شریف آدمی سے نکاح کر لیتی؟ کم از کم ان معصوموں کو 2 وقت کی روٹی تو مل جائے گی۔ امی نے روحان سی صورت بنا کر کہا، کس سے نکاح کروں؟ بچیوں کا ساتھ ہے، آج چھوٹی ہیں کل بڑی ہوں گی، اور دوسرا مرد کبھی کسی اور کی اولاد سے محبت نہیں کرتا۔ ہماری پڑوسن خدیجہ خالہ نے امی سے کہا، سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، دیکھ بھال کر شادی کرنا تو اللہ کرے گا ان کی پرورش کا بندوبست ہو جائے گا، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ امی نے خالہ سے کہا، بہن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، کیا معلوم جو آج اچھا ہے کل برا ہو جائے، پھر مجھ 3 لڑکیوں والی سے شادی کوئی کیوں کرے گا؟ ان کی ذمہ داری ایسی ہے کہ شادی اور جہیز کے بعد بھی لڑکیوں کے سسرال کو راضی رکھنا پڑتا ہے۔ خالہ نے امی کی فکر مندی کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ باتیں اللہ پر بھی چھوڑ دی جاتی ہیں، تم حامی بھرو تو میں تمہارے لیے کوئی مناسب جیون ساتھی ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ ماں نے تو یوں ہی کہہ دیا، جب کوئی مل جائے تو بتا دینا۔ جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ میرے مرحوم والد کو اپنے باپ کی طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ ماں شکر ادا کرتی تھیں کہ سر پر چھت موجود ہے، ورنہ کرائے کے مکان میں بے سہارا بیوہ کا رہائش اختیار ممکن نہیں تھا۔ خالہ نے ایک مناسب رشتہ دیکھ کر امی کو راضی کر لیا۔ والدہ نے ہماری زندگیوں میں سکھ لانے کے لیے نکاح کر لیا۔ شروع دنوں میں ہم نے کچھ محسوس نہ کیا کہ یہ کون شخص ہمارے گھر آ کر رہائش پذیر ہو گیا۔ امی کے کہنے پر ہم انہیں ابو جی بلانے لگیں۔ وہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان روزانہ لے آتے تھے۔ فاقوں سے نجات ملی، 2 وقت کی ہمیں روٹی مل گئی۔ ماں کی زندگی بھی سکون سے ہو گئی کہ ابو نے کبھی ہمیں ڈانٹا ڈپٹا اور نہ ماں سے برا رویہ رکھا۔ ابو نے ہمیں اسکول میں داخل کرا دیا۔ پرائمری تک ہم ساری بہنوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ابو نے کہا کہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیا ہے، بیٹیوں کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ان کو وقت پر ان کے گھر کا کرنا ہے، کچھ پیسہ بچائیں گے تو ان کی رخصتی کے لیے بھی کچھ جمع کر سکیں گے۔ امی نے بھی مزید اصرار نہ کیا۔ ہمارا مسئلہ تو روٹی کپڑا اور زندگی کی تمام ضروریات تھیں جو ابو جی پوری کرتے تھے، لیکن ہماری یہ خوشیاں عارضی ثابت ہوئیں۔ کچھ وقت کے بعد ابو نے گھر پر توجہ دینا اور کام پر جانا چھوڑ دیا۔ ابو کے اس طرز عمل پر امی محنت مزدوری کر کے گھر چلانے پر مجبور ہو گئیں، جبکہ گھر کا تمام کام ہم بہنیں مل کر کرتی تھیں۔ رفتہ رفتہ ہمارے والد نے ہم سے محبت سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ایک اجنبی کی طرح ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ وہ اب چڑچڑے ہو گئے تھے، امی کے ساتھ بھی اکثر غصے سے بات کرتے۔ ماں ان کی جھڑکیوں کی عادی ہو گئی تھی۔ ایک دن ابو جی گھر آئے تو ہمارے لیے کپڑے اور کافی چیزیں لائے۔ اماں سے بھی پیار سے بات کرنے لگے۔ بہت حیرانی ہوئی کہ اس روکھے پھیکے انسان کے اندر یہ جذبوں کی برسات کیسے ہو گئی۔ شام کو کھانا کھایا اور صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹ گئے۔ والدہ قریبی چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ ان دنوں میری بڑی بہن اقرا 18 برس کی ہو گئی تھی۔ امی کو اقرا کے لیے رشتے کے متعلق بتانے لگے۔ میری بہن اپنے بیٹے آفتاب کے لیے رشتے کا کہہ رہی ہے۔ امی یہ بات سن کر خوش ہو گئیں کیونکہ ان کے حالات بہت اچھے تھے۔ وہ 1-2 بار کراچی سے ہمارے ہاں ملنے آئے تھے، لیکن امی اپنے معاشی حالات کی وجہ سے وہاں نہ جا سکی تھی۔
ابو نے امی سے کہا، میں اقرا کو لے کر جاتا ہوں، وہ آفتاب کو اور گھر کو دیکھ لے گی تو وہ رشتہ لے کر آ جائیں گے۔ اماں ان کو جانتی تھیں، وہ ہمارے گھر بھی آ چکی تھیں اور سب سے بڑھ کر ابو کی بہن تھیں۔ امی نے اقرا کو ساتھ لے کر جانے کی اجازت دے دی۔ ابو میری بہن اقرا کو ساتھ لے گئے۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ابو اس کو بہن کے گھر کا کہہ کر لے گئے تھے۔ ہم یہاں بہن اور ابو کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن سوتیلے والد نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اقرا کو شہر لے جا کر فروخت کر دیا اور اقرا کی قیمت لے کر گھر آ گئے۔ اماں اقرا سے ملنے کو بے قرار تھیں۔ امی نے اقرا کا پوچھا، اقرا کہاں ہے؟ اسے کہاں چھوڑ آئے؟ سوتیلے والد نے جواب دیا، اقرا کی شادی آفتاب سے کرایا ہوں۔ ماں غصے سے بولی، یہ کیسی شادی ہے؟ کیا بیٹی کی شادی ایسے کی جاتی ہے؟ مجھے خبر نہیں، اور تم میری بیٹی کی شادی کرائے ہو؟ ماں رونے لگی۔ ابو نے کہا، اب چپ کر، لے جاؤں گا تجھے بھی بعد میں ملانے۔ آفتاب کو اقرا اتنی پسند آئی، اس نے نکاح کر لیا۔ آفتاب اقرا کو اپنے ساتھ انگلینڈ لے جانا چاہتا ہے، اسی لیے جلدی میں نکاح ہوا ہے کہ وہ اقرا کے کاغذات بھی بنوا لے، اور بھلا غریب کی بیٹی کی شادی میں دھوم دھام نہیں ہوتی۔ امی ابو کے اس جواب سے چپ نہ ہوئی اور زور زور سے رونے لگیں، تو اس بے رحم شخص نے میری ماں پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ سمجھا کہ ماں اس طرح ڈر کر خاموش ہو جائے گی۔ ہم نے شور مچایا تو پاس پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ پڑوسیوں کے اکٹھا ہونے پر ہمارا ستیلا والد گھر سے نکل کر غائب ہو گیا۔ بھیڑ جمع ہونے پر ہمارے علاقے میں رہنے والے جنیجو صاحب اور ان کا بیٹا معاملہ جاننے کے لیے آ گئے۔ وہ کافی اثر رسوخ والے تھے۔ انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے اقرا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اقرا نہ ملی اور نہ میرے ستیلے والد کا پتہ چلا۔ اس واقعے کو 3 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ ماں بیٹی کے غم میں روتے روتے آدھی رہ گئیں۔ جنیجو صاحب کا بیٹا وقار ہمارے گھر کی ضروریات کی چیزیں باقاعدگی سے لے کر آتا۔ وقار دھیمے لہجے والا پرکشش نوجوان تھا، امی سے بہت ادب سے بات کرتا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ میرے دل میں سما گیا اور میں اس سے محبت کرنے لگی۔ لیکن مجھے وقار کی حیثیت کا اندازہ تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے گھر کی ضروریات وقار اور وقار کے والد کی وجہ سے پوری ہو رہی تھیں، ورنہ تو ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آ جانی تھی۔ ایک دن وقار ہمارے گھر ضرورت کا سامان لے کر آیا تو امی اور سارا گھر پر نہ تھیں۔ وقار جب بھی ہمارے گھر آتا امی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرتا تھا، لیکن جب میں نے وقار کو بتایا کہ امی گھر پر نہیں ہیں، سامان صحن میں رکھ کر وقار جانے لگا۔ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وقار سے کہہ دیا، بیٹھ جائیں، چائے پی کر جانا۔ وقار صحن میں بیٹھ گیا اور میں دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ وقار کو چائے بنا کر دی۔ چائے پینے کے بعد اس نے جاتے ہوئے چائے کی تعریف کی اور میرے منہ سے نکل گیا، آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ میرے اس جملے نے وقار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ماں کی واپسی پر جب میں نے انہیں بتایا کہ وقار سامان لے کر آیا تھا، ماں نے سامان کو دیکھا تو انہوں نے وقار کے لیے دل سے دعا کی اور ساتھ ہی میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے دعا کرنے لگی، اللہ تمہیں وقار جیسا جیون ساتھی دے، ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ امی کے اس دعا پر میرے دل سے بے ساختہ آمین نکلا۔ جنیجو صاحب ایک دن صبح کے وقت ہمارے گھر آ گئے۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ امی نے جلدی سے برقع پہنا اور ان کے ساتھ چلی گئیں۔ مجھے صرف اتنا کہا، سارا کا خیال رکھنا، میں شام سے پہلے گھر آ جاؤں گی۔ لیکن امی جب شام کو نہ آئیں تو سارا کا امی کے لیے رو رو کر برا حال تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور اسی پریشانی میں ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ رات دیر سے امی واپس آئیں۔ امی نے آتے ہی ہم دونوں کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے بتایا کہ تمہارے ستیلے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے کئی جگہوں پر چھاپے مارے ہیں، وہاں سے بہت سی لڑکیاں بازیاب ہوئی ہیں، لیکن اقرا کا پتہ نہیں چلا۔ تمہارے والد سے پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ آنسوؤں کے ساتھ ہم تینوں اقرا کے ملنے کی دعائیں کرنے لگے اور بھوکے ہی سو گئے۔ ستیلے والد سے پولیس کی تفتیش میں جو بات سامنے آئی، ابو نے اقرا کو جہاں بیچا تھا وہ وہاں سے موقع ملنے پر بھاگ گئی تھی۔ ابو نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا، انہیں عمر قید کی سزا ہو گئی۔ امی کو سکون نہ آتا تھا۔ اقرا کی جدائی کے غم میں والدہ بستر سے لگ گئی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر خوف آتا تھا، اگر امی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ اسی اضطراب میں کئی دن گزر گئے۔ ہمارے گھر خدیجہ خالہ آ گئیں۔ انہوں نے امی کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئیں۔
میں نے ان سے کہا جنیجو صاحب کے گھر پیغام دینے کا کہا۔ خالہ ان کے گھر سے واپس آئیں تو بتایا وقار اور ان کے ابو کئی روز سے کراچی گئے ہوئے ہیں۔ وقار کی امی نے کچھ رقم بھجوائی تھی۔ میں امی کو خالہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ امی کی طبیعت دوائیں کھانے سے تھوڑی سنبھلی۔ 2 دن بعد وقار ہمارے گھر آ گیا۔ وقار امی کی حالت دیکھ کر دل برداشتہ ہو گیا۔ مجھ سے پوچھا اقرا کی کوئی تصویر ہے تو مجھے دے دو، میں اخبار میں گمشدگی کا اشتہار دوں گا، ہو سکتا ہے وہ کسی محفوظ جگہ پر ہو اور ستیلے والد کے خوف سے ادھر نہ آئی ہو۔ میں نے یہ سنا تو جلدی سے اقرا کی تصویر لا کر وقار کو دے دی۔ وقار نے اخبار میں اشتہار دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہونی ہو گئی۔ 2 دن بعد اقرا ایک شخص اور معصوم بچے کو لیے گھر آ گئی۔ والدہ حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہم آپس میں سب گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ اس شخص کا نام اقرا نے اسد بتایا اور اقرا نے اس سے شادی کر لی تھی، اور ہمیں بتانے لگی کہ ابو نے مجھے بازار حسن میں فروخت کر دیا تھا۔ وہاں بہت سے آدمی تھے۔ میں اس وقت سکتے کے عالم میں تھی۔ جب میرے ستیلے ابو نے میری قیمت وصول کی تو مجھے ایک گھر میں لے گئے جہاں میری نگرانی پر ایک عورت تھی۔ وہ عورت مجھے اس بازار کے اور یہاں آنے والے لوگوں کے متعلق بتاتی۔ میں ہر وقت روتی اور اس ذلت کو قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے چند روز گزرے تھے۔ اس عورت کو کسی کا فون آیا۔ وہ اجلت میں وہاں سے چلی گئی۔ وہ باہر سے کنڈی لگا کر تالا لگانا بھول گئی تھی۔ مجھے کھڑکی سے دروازے پر لگی کنڈی واضح نظر آ رہی تھی جس پر تالا نہیں تھا۔ میری نظریں آسمان پر تھیں۔ میں اللہ کی طرف سے مدد کی طلبگار تھی کیونکہ یہاں باہر کے لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ مجھے ایک فقیرنی کی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے کنڈی کھولنے کا کہا اور وہ کھانا جو عورت میرے لیے رکھ کر گئی تھی وہ میں نے فقیرنی کو دے دیا اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ نزدیک ہی روڈ تھا۔ سڑک پر گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ ایک رکشے والا آ کر میرے پاس رکا۔ میں جلدی سے اس میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے میری منزل کا پوچھا تو میں رونے لگی۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکی مجھے یہاں سے دور لے چلو، اور میں مسلسل رو رہی تھی۔ وہاں سے کافی دور آ کر رکشے والے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ میں نے جب سب بات اس نیک انسان کو بتائی وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا جہاں اس کے 2 چھوٹے بھائی اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ پہلے میں ان کے گھر ڈری ہوئی تھی کسی اور مصیبت میں نہ پڑ جاؤں، لیکن ان کی امی کی محبت اور خلوص دیکھ کر مجھے حوصلہ ملا۔ کچھ دن گزرے تو انہوں نے مجھ سے میرے گھر کا پوچھا، لیکن میں ستیلے والد کے رویے سے اس قدر ڈر گئی تھی میں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس نیک دل خاتون نے مجھے پیار سے کہا بیٹی تم یہاں کتنے دن اس طرح گزار سکتی ہو؟ میرا بھائی بیمار رہتا ہے، میں اکثر اسے دیکھنے جاتی رہتی ہوں۔ اکیلے گھر میں تم میرے بیٹوں کے ساتھ کیسے رہو گی؟ میں ان کی بات سن کر سر جھکائی بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئیں، بیٹی اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے اسد سے کرا دوں، یوں تمہیں رہنے کو چھت مل جائے گی۔ ان کی بات سن کر میں نے ہاں کر دی۔ یوں اگلے کچھ دنوں میں میرا نکاح سادگی سے اسد سے ہو گیا۔ مجھ کو اللہ نے اس گھر میں سکون عطا کر دیا۔ اسد بہت محبت اور خیال رکھتے۔ 1 سال میں اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔ میں جس شخص کو اپنا باپ کہتی تھی وہ تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں مجھے بیچ آیا تھا۔ میرے شوہر اکثر اخبار فروش کے پاس کھڑے ہو کر اخبار دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے جب اخبار میں اشتہار دیکھا تو وہ اخبار خرید کر گھر لے آئے، اور یوں میں اللہ کے کرم سے دوبارہ اپنوں سے مل گئی۔ اقرا کے ملنے کی خوشی میں وقار اپنے ابو کے ساتھ ہمارے گھر آ گئے۔ اسد بھائی سے وقار بہت محبت سے ملے۔ اسد بھائی سے مل کر میں اور سارا بہت خوش تھے۔ وہ بہت زیادہ ہنسمکھ تھے۔ بہت عرصے بعد ہمارے گھر میں اقرا کی واپسی کی صورت میں خوشی آئی تھی۔ امی اقرا کی صورت دیکھ کر ہی ٹھیک ہو گئی تھیں۔ انہی خوشیوں کے ساتھ ایسی بات ہو گئی جو کسی کے گمان میں بھی نہ تھی۔ وقار کی والدہ میرا رشتہ لے کر آ گئی۔ امی کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اسد بھائی اور اقرا نے امی کے ساتھ مل کر مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ وقار کی ہم سفر بن کر مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کی تمنا ہر لڑکی کرتی ہے۔ ہم ایک آزمائش پر صبر کر کے سرخرو ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں بہت سی خوشیاں عطا کر دیں، اور میرے ستیلے والد کے ہاتھ کیا آیا، ذلت اور عمر بھر کی قید۔